حقوق آپ کے سامنے رکھے ہیں. شیخ فیروز عمری صاحب نے بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی ہیں. محترم حضرات، ہمارے سامنے فضیلت الشیخ یعقوب جامعی حفظ اللہ نے ابھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں. فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم کہ شیخ اسٹیج پر تشریف فرمائیں. محترم حضرین، آخری مقرر رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في موضع آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام اور اسٹیج پر تشریف آور جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور علماء کرام، آج بحمد اللہ تعالی 18 فروری 2025 تلنگانہ اسٹیٹ کے نارائن پیٹ میں، جو کہ یہ کون سا ضلع ہے؟ نارائن پیٹ خود ضلع ہے کیا؟ اچھا، نارائن پیٹ ضلع کے نارائن پیٹ اس شہر میں بس اسٹینڈ کے آگے ہماری مسجد رحمانیہ اہل حدیث، اس کے بالکل بازو میں میدان میں آج نارائن پیٹ تاریخ کا جماعت اہل حدیث کا یہ پہلا پروگرام اوپن گراؤنڈ میں اللہ کی توفیق سے ہونے جا رہا ہے. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ پروگرام تمام ملت اسلامیہ کے اور یہاں کے بھائیوں بہنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے. اور ایسے اصلاحی دعوتی پروگرام بار بار اس شہر میں انعقاد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج اس پروگرام میں جس عنوان پر وضاحت کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ عظمت صحابہ. یہ دو الگ الگ عناوین ہیں، لیکن نبی کی اور صحابہ کی کیا عظمت ہے
اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے۔ محترم دینی بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت، آپ کی وہ کردار، وہ تکریم، وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شاید ہی کسی نبی اور پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ اتنا بڑا مقام ہمارے نبی کا حاصل کرنے کے باوجود ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، لا تطرونی کما اطرأت النصارى عیسی ابن مریم، آپ لوگ میرا مقام ایسے بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرو جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کا مقام اللہ کے نبی سے ہٹا کر اللہ کا بیٹا بنا کر انہوں نے پیش کیا تھا۔ جتنا میری عظمت، جتنا میرا مقام اور جتنا اللہ تعالیٰ نے میرا مرتبہ بیان کیا ہے اتنا ہی مجھے کہو، انی عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی اخلاق، آپ کی بردباری، آپ کی عاجزی اور انکساری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کا مرتبہ، مقام ایک دوسرے پر فوقیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے۔ کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے، آپ کو کسی نبی کو گھٹانے یا کسی نبی کو بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں آزمانے کے لیے چند دن قید کر دیا تھا، پھر یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ یہ دعا قبول کر کے ان کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے یونس بن متیٰ پر بھی فوقیت مت دو، ان کا کیا مقام ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور میرا کیا مقام ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ حدیث، یہ آیت، اس آیت کے شان نزول میں ایک بخاری کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا قسم اس اللہ کی جس نے ساری دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو تمانچہ مار دیا اور کہا کہ قسم اس اللہ کی جس نے ساری دنیا میں ہمارے نبی کو سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ مسئلہ یہودی لے کر نبی کے دربار میں آیا کہ آپ کے ایک امتی نے مجھے گال پر مار دیا، صرف اتنا کہنے سے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کو دیا، لیکن آپ کے ماننے والے نے مجھے تمانچہ مار کر کہا سب سے بڑی تعریف اس اللہ کی جس نے سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کو دیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں، قیامت کے دن جب اللہ تعالی سارے لوگوں کو جگائے گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، پھر مجھے جنت کے لباس پہنایا جائے گا، میں جب اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کیا ان کو میرے سے پہلے جگایا گیا یا میرے ساتھ ان کو جگایا گیا۔ موسیٰ پر مجھے فوقیت مت دو، میری فضیلت کو موسیٰ پر بیان نہ کرو، کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اے میرے صحابی، آپ کو ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عاجزگی کو بیان کر کے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بڑی بات امت کے سامنے رکھنا ہوتا تو بڑی عاجزی و انکساری سے یہ کہا کرتے کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ لا اعلم ما تفعلوا بی، میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا کرے گا، ولیکن رسول اللہ، باوجود اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم اللہ میرے ساتھ
لو اعلم، اے میرے امتیوں، لو تعلمون ما اعلم، جو باتیں اللہ کی جانب سے میں جانتا ہوں اگر وہ باتیں تم جان لیتے، لَزَهِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اپنی زندگی میں ہنسنا تمہارا کم ہو جاتا، رونا تمہارا زیادہ ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری قبر کو کھولے گا۔ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، جنت کا لباس اللہ مجھے پہنائے گا۔ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ میرے ہاتھوں جنت کی چابی دے کر جنت کے دروازے اوپن کرائے گا۔ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے میدان میں جہاں سارے انبیاء کی بولتی بند رہے گی، اللہم سلم کے نعرے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر رہیں گے، ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام محمود پر کھڑا کر کے شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں اللہ عطا کرے گا۔ ہر بات نبی کہتے ہیں کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو وہ ساری باتیں امانت کے ساتھ امت تک پہنچانا ہے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ وہ باتیں جس میں اللہ کی نبی کی عظمت و کبریائی بیان ہو رہی ہے، وہ باتیں امت کے سامنے عاجزگی سے نبی رکھتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ، بڑے ہی عزتوں کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر اتنی عاجزگی تھی، اتنی بردباری تھی، باہر سے آنے والے بدو، باہر سے آنے والے خریوں سے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس محفل میں اللہ کے رسول کون ہے۔ صحابہ کہتے اے اللہ کے نبی آپ اونچی جگہ پر بیٹھیے تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کہتے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نیچے بیٹھوں گا۔ نبی علیہ السلام کی عاجزگی، نبی کا یہ بلند اعلیٰ آپ کے اخلاق کی اعلیٰ مثال، آپ کے اندر کی عاجزگی وہ انکساری۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد کے میدان میں آپ کے پیشانی پر چوٹ آ گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے، آپ اپنی سواری سے نیچے گر پڑے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، کیا احد کے دن سے زیادہ بھاری والا دن آپ کی زندگی میں گزرا؟ احد کے دن سے بھی زیادہ مشقت والا دن آپ کے اوپر گزرا؟ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں اے صدیق کی بیٹی، میں وہ پہاڑوں کی وادی کو نہیں بھول سکتا، طائف کے میدان کو نہیں بھول سکتا، جہاں کے لوگوں نے اپنے شریر بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ میں بس یہ کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں ایک اللہ کا اعلان کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہاں کے شریر بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا اور وہ لوگ مجھے بار بار پتھر لے کر مارتے تھے، ماروں سے میرا جسم لہولہان ہو جاتا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا۔ پھر جب ہوش آتا، جب اٹھ کر کھڑتا تو لوگ کہتے بولو آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہی جملہ کہتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں ایک اللہ کا اعلان کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ مجھے دوبارہ مارتے، بچے مجھے مارتے، یہاں تک کہ میرے سر سے نکلنے والے خون سارے بدن سے ہوتے ہوئے جوتیوں میں جم گیا اور میں دوبارہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ جب تیسری بار مجھے ہوش آیا تو لوگ کہنے لگے بولو آپ کیا بولنا چاہتے ہو؟ میں نے وہی کہا یا اے لوگوں ایک اللہ ہے سچا جس کا علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا اعلان کرو، اس کے اوپر ایمان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسری بار بھی لوگوں نے اتنا مارا، اتنا پتھر برسائے کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب تیسری بار مجھے زیادہ دیر تک ہوش نہ آئی، طائف والوں نے سمجھا کہ یہ تو مر گیا اور یہ بول بول کر مارتے تھے کہ ہاذا مجنون ہاذا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو پاگل ہے، ایسا الزام دے دے کر مجھے مارتے تھے۔ جب مجھے ہوش نہ آئی، لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ تو مر گیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ جب شام ڈھل گئی، مجھے ہوش آئی، میں اپنے بدن کو اٹھا کر اپنے آپ
نبی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ کیا تو میری زندگی موت کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا؟ یہ جب چاہے کھڑا کرتے ہیں، جب چاہے پتھروں سے مجھے مارتے ہیں۔ یا اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تو اپنے نبی کی زندگی اور موت کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا؟ اللہ یہ سن لے، جب تک تیرے نبی کے جسم میں جان باقی ہے، اگر تو اب بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میرے جسم میں جان باقی رہنے تک اللہ تیرے دین کا کام کرتا رہوں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا سن کر جبرائیل آتے ہیں۔ جبرائیل کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، آسمان سے کافی تیزی کے ساتھ وہ زمین کی جانب آ رہا ہے۔ نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس بادل کے اوپر ایک عجیب و غریب فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نازل نہیں کیا گیا۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی دعا اللہ نے سن لیا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس بادل پر بٹھا کر ایک ایسے فرشتے کو مجھے آسمانوں سے بھیجا ہے جسے جبل الملائکہ کہتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کے اختیار میں اللہ نے ان زمینوں کے پہاڑوں کو دے رکھا ہے۔ اگر آپ ہاں کہیں گے، آپ کو مارنے والے، آپ کو ترسانے والے، آپ کو تڑپانے والوں کو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر ایسے مسل دے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ ہاں کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں، اے اللہ کے فرشتے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کر اللہ نہیں بھیجا۔ اللہ اور اس کے بعد جو ماری تھے، جو دشمن تھے، جو الزام لگاتے تھے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتی کہ یہ کس پیغمبر پر پتھر برسا رہی ہے۔ مار کھا کر دعا دینا کوئی سیکھے تو ہمارے نبی سے سیکھے، گالیاں سن کر دعا دینا کوئی سیکھے تو ہمارے پیغمبر سے، ہمارے نبی آخر الزمان سے سیکھے۔ پیدا کرے گا جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وہ اللہ کی ذات پر ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ بول کر اللہ کے نبی طائف کے میدان سے آتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ مکہ کے اطراف و اکناف کے لوگوں میں ایمان قبول کر آنے والے نئے لوگوں میں طائف کے لوگ سب سے زیادہ تھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اما عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس غزوہ احد سے بھی زیادہ بھاری والا دن میری زندگی میں طائف کا تھا، جس دن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ زخم کھا کر آئے تھے مکہ، سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ مکے والوں نے باہر نبی کو روک لیا کہ اے نبی، ہم آپ کو مکے میں انٹری کرنے نہیں دیں گے، آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے، آپ ہر جگہ جا کر ہمارا مارکیٹ خراب کرتے ہو، کبھی اس بستی چلے گئے، کبھی اس بستی چلے گئے، لوگ ہمارے مکے کو تجارت کرنے آنے سے ڈرتے ہیں۔ ارے اس گاؤں میں تو ایک پاگل رہتا ہے، ایک جادوگر رہتا ہے، ایک مجنون رہتا ہے، آپ ہمارا مارکیٹ خراب کر رہے ہیں، اسی لیے ہم مکے میں آپ کو انٹری کرنے نہیں دیں گے، آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ لوگوں نے، مکے والوں نے، ظالموں نے، سرداروں نے مکہ نے نبی کو باہر روک لیا۔ اس وقت ایک شخص آتا ہے جس کا نام مطعم بن عدی ہے، عدی کا بیٹا مطعم، جو اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ وہ آتا ہے اپنی سواری لے کر، کہتا ہے، لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی کسی کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ارے پورے عرب میں، مکے میں کیا پورے عرب میں اس جیسا امین و صادق نہ ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ ایسے امین و صادق کو مکے میں آنے سے ایسی حالت میں روک رہے ہو جبکہ وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے پیروں پر بھی نہیں کھڑا ہو سک رہا، وہ بیمار ہے، وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے، اسے مرہم پٹی تو کرنے دو۔ یہ کیسی ظالمانہ حرکت ہے؟ ایک مریض کو، ایک بیمار کو تم ظالموں کی طرح باہر رو کے کھڑے ہو۔ میں لے جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر، میں لے جاؤں گا، ہے کوئی مائی کا لال جو مجھے روک کر بتائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مطعم بن عدی اپنے سواری پر بٹھاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں، 3 دن اپنے گھر پر رکھ کر تیمارداری کرتے ہیں، آپ کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب
بدر کے قیدیوں کو مدینے میں قید کر کے لایا گیا، مشرکین کے 70 قیدیوں کو قیدی بنا کر لایا گیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کو یاد کر کے دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے کاش آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ کہتا اے اللہ کے نبی زندگی میں 2 احسانات میں نے آپ پر کیے تھے، جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کے خلاف 14 قوانین لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لگا دیے گئے تھے کہ کوئی نبی سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، کوئی ان سے لیوا دیوی نہیں کرے گا، کوئی ان کو راشن پانی نہیں بیچے گا، ان کا کھانا پینا بند، ان کے بات چیت بند، سب قوانین لکھ کر لگا دیے گئے تھے۔ 3 سال نبی کو وہاں رہنا پڑا، نبی کے صحابہ کو رہنا پڑا۔ یہی وہ مطعم بن عدی تھے جو اس شیب ابی طالب کے قوانین کو کعبے کے دروازے سے پھاڑ کر نکال کر جلا کر پھینک کر نبی اور صحابہ کو مکے میں لانے والے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے کاش آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ اے نبی میری زندگی میں نے آپ کے 2 مرتبہ مدد کیے تھے، ایک طائف سے آتے وقت، ایک شیب ابی طالب سے آپ کو مکہ واپس لاتے وقت، ان 2 احسانات کے بدلے یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ بدر کے قیدی میرے رشتہ دار ہیں، ان کو رہا کر دیجئے۔ قسم اللہ کی، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے احسان کرنا چاہیے۔ میں مطعم بن عدی کے ان 2 احسانوں کے بدلے ان سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا، افسوس کہ آج مطعم زندہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کے مقام، ہمارے نبی کے اخلاق، آپ کا مقام و مرتبہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایمان کی علامت کو، اللہ کی محبت کو نبی کی اطاعت کے ساتھ مضمر کر دیا۔ سورہ آل عمران کے 31ویں آیت میں اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اپنی امت سے، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نبی کی اتباع کرے، نبی کی اطاعت کرے، نبی کے لائے ہوئے پیغامات کی پیروی کرے۔ اگر وہ نبی کی اطاعت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، نہ صرف اللہ کی محبت انہیں ملے گی بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی کبریائی کا کیا کہنا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نبی کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے صرف اپنی امت کے لیے دعا کرتے۔ ہم لوگ کیسی دعا کرتے؟ اپنی جوڑوں بچوں کے لیے دعا کرتے، اللہ میری جوڑوں کو اچھا رکھ، میرے بچوں کو اچھا رکھ، میرے ماں باپ کو صحت دے، میری کمائی میں برکت دے، مجھے میرے بچوں کو نوکری لگا دے، میرے بیٹوں کو کیا ہے اچھے رشتے دلا دے، اے اللہ میرے یہ قرضہ پھٹا دے، مجھے حج کرا دے، عمرہ کرا دے، مجھے یہ دے وہ دے، خالی اپنے لیے۔ نبی اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی بیوی بچوں کا نام لے کر دعا نہیں کی، آپ نے صرف اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، صرف اپنی امت کے لیے۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو اپنی امت کے لیے ایسی دعا کر گئے، یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو اپنی امت کے لیے ایسی دعا کر گئے۔ اے میرے پروردگار، میں اپنی امت کے معاملے میں پریشان ہوں، قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا اور میرا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیشہ اللہ کے نبی اپنی امت کی فکر کر کے روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، آسمان سے جبرائیل کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہو میرے نبی کو اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان قیامت کے دن امت محمدیہ کے معاملے میں ان کو شرمندہ نہیں کریں گے، ان کو کافی عزت و مقام عطا کریں گے۔ ان سے کہو کہ قیامت